یہ کہانی ہے 2011 کی، جب لاہور میں امریکی باشندے ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی نوجوان قتل کر دیے۔ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف کیس لڑنے والے وکیل اسد منظور بٹ تھے۔ وہ مقدمہ جسے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اسد منظور بٹ نے وہ مقدمہ لڑا۔ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں اسد منظور کا ذکر بار بار کیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سال 2011 امریکی سفارتکار ریمنڈ ڈیوس، یہ کیس بہت مشہور ہوا اور آپ اس کے مخالف وکلاء میں تھے۔ سب سے زیادہ آپ نے لیڈ کیا اس کیس کو۔ کیا ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ 3 افراد کا قتل ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں، شارٹ سٹوری تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس میں تو بیسیکلی 2 نوجوان تھے، رپورٹڈلی ان کے پاس اسلحہ تھا، اور یہ ریمنڈ ڈیوس اپنی گاڑی چلا کے جا رہا تھا، جیل روڈ سے ٹورڈز کربلا چوک آ رہے تھے۔ تو اس میں انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب چوک میں پہنچے، ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوئے تو گاڑی کے آگے موٹر سائیکل سوار یہ دونوں کھڑے ہیں، تو اس نے اپنی گاڑی کے اندر سے ان پہ شک کرتے ہوئے کہ شاید یہ مجھے مارنے آئے ہیں، تو اس نے فائر اندر سے کیے 3۔ تو جو پیچھے لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ تو وہیں گر گیا، اور جو دوسرا لڑکا ہے وہ رپورٹڈلی اتر کے بھاگا ہے لیفٹ سائڈ کو ٹورڈز اچھرا والی سائڈ۔ یہ گاڑی میں سے اترا اور اسے بھاگ کے جا کے اس کو گرایا، اس کے اوپر سینے میں پھر سے گولیاں اتاری۔ اس کے بعد پھر یہ واپس اپنے گاڑی میں آگے بیٹھ کے لاک اپ ہو کے بیٹھ گیا، اور موسٹ پرابلی سے اپنے ایمبیسی کے آفس میں فون کیا ہوگا مجھے بچائیں۔ تو ان کا جو آفس تھا وہ بیک سائڈ سے آتا تھا راستہ جیل روڈ سے، تو اس راستے کے اوپر اس کی چونکہ ٹریفک جیم ہو گئی تھی، تو لہٰذا اس کو جو گاڑی ریسکیو کرنے والی آئی وہ الٹی سائڈ سے آئی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی ایک موٹر سائیکل پہ نوجوان گاڑی کے نیچے آ گیا، وہ کوئی اور نوجوان تھا جو ریسکیو کرنے گاڑی آ رہی تھی، ہاں جی، اس کے نیچے آیا۔ تو اس طرح ٹوٹل 3 لوگ جو ہے نا وہ موقع پہ ہو گئے۔ اب اس دوران یہ جو ہے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، پریشر ہو گیا، تو اس نے گاڑی وہاں سے بھگائی اور یہ سیدھا لٹن روڈ سے ہوتا ہوا، آپ کو پتہ ہے یوسف فلودہ شاپ ایک پرانی نارگلی چوک بنتا ہے، وہاں ٹریفک ویسے ہی جام ہوتی ہے عام حالات میں بھی، تو اس کی گاڑی وہاں پہ آ کے اسٹک ہو گئی۔ وہاں پرانی نارگلی تھانے کی پولیس راؤنڈ پہ تھی، تو گشت کر رہی تھی، تو اس کے سامنے سے سرنڈر کیا۔ تو یہ اس دن کا واقعہ تو اس طرح ہی ہے۔ تو یہ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب لکھی جا کے، جب وہ یہاں سے رہا ہوا 21 مرتبہ آپ کا نام لکھا، جب آپ یہ کیس کو فالو کر رہے تھے تب کتنا پریشر آیا، کیا واقعات ہوئے اس وقت؟ کچھ مختلف تو ہوا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو واقعہ ہونے کے بعد میں اس کو لوگ انالیسس کرتے ہیں کہ شاید یہ ایجنسیوں کی جنگ تھی جس میں ہم لوگ سارے ایز اے کریکٹر اس میں پلے کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے تو اس کو ایز اے کیس ہی لیا، ایز اے پروفیشنل لائر جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقتول پارٹی کی 2 فیملیز تھی، یہ اس وقت میرے پاس آئے، انہوں نے اس وقت ہمارے سارے پولیٹیکل پارٹیز بھی ایکٹیو ہوئی تھی، وکلا کے اندر بھی بہت تھا، ہیومن رائٹس کا معاملہ تھا۔ تو 2 ٹیمیں بن گئیں، ایک کو میں ہیڈ کر رہا تھا، ایک کو کوئی اور دوست کر رہا تھا۔ بہرحال ان لوگوں پہ رپورٹڈلی پریشر یہ آیا کہ ان کو فون آئے کہ یہ آپ کے بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں، آپ اتنے بجے دفتر میں بیٹھتے ہیں تو گھر جاتے ہیں۔ تو خیر ان دوستوں نے تو اس کو کیری نہیں کیا، لیکن میرا تھوڑا سا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ جب ایک مظلوم کی مدد کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو میں نے ان جو مقتول پارٹیز کے ان کے ساتھ میں نے پورا کوآپریٹ کیا۔ تو انہوں نے پھر میرے ساتھ جب میٹنگ کی تو مجھ سے انہوں نے پوچھا جی کیس کی کیا اسٹرینتھ ہے، تو میں نے بتایا کہ ڈے لائٹ اکرنس ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیس ہے، فائٹ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی اس کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، تو میں نے کہا اس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ ٹرائل بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو پھر مشورہ کرنے میں چلا گیا اپنے گھر۔ اگلے دن وہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا جی یہ صلح کب تک ویلڈ ہو سکتی ہے۔ میں کہا اگر ہم ٹرائل کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کنوکشن کا کیس ہے، ڈے لائٹ اکرنس میں بندے مار دیے اس نے، تو سزائے موت جب ہوگی، جب یہاں سے ٹرائل میں جائے گا سزا ہوگا، پھر ہائی کورٹ میں اپیل میں فیصلہ ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا، پھر ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد پھر آپ آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی ہینگ ہونے سے آپ پہلے تک صلح کر سکتے ہیں۔ سو دے آپٹڈ فار ٹرائل۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے ٹرائل کے لیے آپٹ کر لیا۔ ٹرائل شروع ہو گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرائل کے دوران بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی ہیں۔ تو جس دن یہ واقعہ ہونا تھا ریمنڈ، ہمیں تو نہیں پتا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے
ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے میرے کلائنٹس میرے رابطے میں نہیں رہے. آپ رابطہ کر رہے تھے لیکن اور رابطے میں نہیں تھے. ہاں اس طرح ہوا کیونکہ وہ نارملی آتے تھے جب بھی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی تھی ایک دن پہلے آتے تھے, تو روٹین یہ تھی. تو وہ آئے نہیں, رابطے میں نہیں آئے, تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اب اتنی ڈیٹیں ہیں اور آگے بھی ڈیٹیں چلنی ہیں, تو میں بھی صبح آئیں. جب صبح بھی اور رابطے میں نہیں آیا نا, تو دن میرے ذہن میں آیا کہ یار دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ, ماحول ہی ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یا تو مجھے کوئی اطلاع دیتا کہ جب آپ اس کیس میں وکیل نہیں رہے تو اب نہ آئیں, تو میں نہ جاتا. میرا پرابلم یہ تھا کہ پروفیشنلی جب آپ نے کیس انگیج ہوئے ہیں تو انٹل انلیس آپ کا کوئی پرابلم نہ ہو تو پروفیشنلی ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے کسی نے روکا بھی نہیں. یعنی جیل پریمسز میں 3-4 گیٹ ہیں انٹریز, اور وہاں پہ وہ سارا کرتے ہیں. کوٹ لکھپت جیل جیل میں, ہاں جی, وہاں ٹرائل ہو رہا تھا, جیل ٹرائل. تو وہاں جب میں گیا تو کسی نے روکا بھی نہیں, کسی نے منع بھی نہیں کیا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی واز دی کونسل, میں گیا ہوں. اور میں پھر جب ڈیوٹی میں وہاں پہنچا ہوں نا جیل کی, میرے ساتھ میرے ایک ایسوسیٹ بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ یہ کمرے میں تشریف رکھیں, تو ہم جج صاحب کو اندر اطلاع دیتے ہیں, وہ آپ کو بلاتے ہیں. روٹین میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. روٹین میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے, بھی جج صاحب الاؤ کرتے تھے, پھر ہمیں بھی وہ تلاشیاں وغیرہ لے کے تو پھر وہ جاتے تھے. اس دن بھی یہ ہوا, لیکن یہ ہوا کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اندر پیغام دیا ہوا ہے, لائیں گے تو آپ کو بھیج دیں گے. انہوں نے نہیں بھیجا. پھر مجھے تھوڑا اندازہ ہوا کہ یہ اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز جو گڑبڑ ہو رہی ہے تو کوئی چکر ہو رہا ہے. آپ کو غیر اعلانیہ طور پر حراست میں لے لیا گیا. ہاں, اب یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ہم ان کی مرضی سے بیٹھیں یا اپنی مرضی سے بیٹھیں. تو پھر میں نے اپنے ایسوسیٹ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے کہو کہ میں نے واش روم جانا ہے. اگر یہ جانے دیں گے تو اس کا مطلب پھر ہم کمفرٹیبل, اگر یہ نہیں جانے دیں گے تو پتہ چل جائے گا, تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. تو جب پوچھا تو انہیں الاؤ نہیں کیا. تو میں سمجھ گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہم ان کے رحم و کرم میں. تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ اب سے بیجا میں تقریباً 4:30 بجے تک رکھا, یعنی 10:30 تقریباً بنتا ہے ٹائم پہنچنے کا, 4:30 بجے تک انہوں نے رکھا. اور اس دوران ہمیں نہیں ملنے دیا گیا اپنے کلائنٹوں کے ساتھ, نہ کورٹ میں جانے بھی نہیں دیا گیا, بالکل وہیں پہ کنفائن کر دیا. یعنی اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر اب کیا ہو رہا ہے. تو کیا کچھ حالات ایسے نظر آ رہے تھے جیل میں, کچھ مختلف ہوا ہے؟ ہاں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2:30 بجے کے قریب نا, جو جس کمرے میں ہم تھے اس کی بیک سائڈ میں کھڑکی تھی بہت بڑی, تو وہ مجھے نظر آیا کہ 2:30 بجے کے قریب نا لینڈ کروزر سائز کی بڑی گاڑی, شالیمار روز کلر اس کا, اس کی بلیک شیشے تھے, وہ گئی ہے گاڑی اندر. اور میرے ذہن میں پھر آیا کہ یار یہ وہ جو باتیں ہم سن رہے تھے کچھ دنوں سے کہ شاید کوئی چیز ہو رہی, پر سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہمارے علم میں لائے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ہم سے آف کر کے خود ڈائریکٹ ڈیلنگ میں بھی تو ہو سکتا ہے, خون ادا ہو سکتا ہے, وہ خود کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں آئی اس وقت بات. تقریباً کوئی گھنٹہ گزرا ہے, تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہی گاڑی اتنی سپیڈ میں نکلی ہے نا کہ واضح طور پہ پتہ چلا تھا کہ اس میں ایکسپیکٹڈلی ریمنڈ ڈیوس ہی کو نکال کے یہ لے جا رہے ہیں. میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, لیکن وہ جو گاڑی کے سٹائل سے پتہ چلا. خیر, ہمیں اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر رہائی ملی, اور ہم نے سمجھا شاید اب جا کے کہیں کوئی انلیگل کام ہم سے ویلیڈیٹ نہ کروا لیں, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں, یو آر فری ٹو گو, اب جائیں. تو جب اتنی دیر یہ ٹرائل چل رہا تھا تو اس دوران لواحقین نے کبھی بتایا کہ ان سے کسی نے رابطہ کیا, کسی نے دھمکی دی, کسی نے آفر کی؟ یہ آفر والی بات نہیں اس طرح ہوئی, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کہتے تھے جی کہ لوگ ہمیں صحافیوں کے کور میں اور ویسے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. بلکہ ایک تو امریکن ایسوسیٹڈ پریس کا بندہ تو میرے پاس بھی آیا تھا. کیا کہا اس نے؟ اس نے جو ان کو گوروں کا کام ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ کیس میں پریشر بہت آپ کو ہو گیا ہوا تھا اور ٹرائل ہونے والا تھا اور فرد جرم عائد ہونی تھی, اور برٹش اور امریکن سسٹم میں ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے انڈائٹمنٹ سے, یعنی فرد جرم, اگر فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کا مطلب اب یہ سزا ہی ہونی ہے. تو ان کے سسٹم میں پھر زیادہ پریشر ہو گیا. تو وہ مجھے آگے اس نے آفر دی کہ جی آپ اس کو اپنے کلائنٹوں کو سمجھائیں کہ وہ صلح کر رہے ہو. میں کہا جی میں ان کو اس سٹیج پہ نہیں کہہ سکتا, بیکاز میں ان کو سب چیزیں بتا چکا ہوں اور پروفیشنلی مجھے سوٹ نہیں کرتا. وہ مجھے کہیں کہ جب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے, پر میں اب ایک 100% کنوکشن کا کیس ہے, میں کیسے کہ صلح تو تب ہو جب میں کہوں جی گواہ نہیں ہے, کیس کمزور ہے, آپ صلح کر لیں. صلح تو والا کیس ہی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے, اس بندے نے مجھے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک دس از فار فری. تو میں نے اس کو شٹ اپ کال دی. میں کہا یہ جتنے آپ لوگ ہو, یہ ہم اس لائن کے بندے نہیں, ہم پروفیشنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کسی قسم کی رشوت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کے پیسے کی ہمیں تمنا نہیں ہے. ہم اپنے کیس کے ساتھ مخلص ہیں
اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہیں, آپ جائیں جا کے کلائنٹوں سے بات کریں اگر کریں. تو آئی ریفیوزڈ ہم. تو کیس لینے سے پہلے یا بعد میں انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی آفر ہوئی ڈائریکٹ لوائے کنگ کو؟ بیسیکلی جو شروع میں جب آئے تھے تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ $1 لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا کیس کو نہ چلائیں. ٹھیک ہے. یہ شروع میں بات ہوئی تھی. لیکن بعد میں پھر جب یہ سارا پریشر بلڈ اپ ہو گیا تو پھر تو $10 لاکھ دے کے گئے. یعنی کہ پاکستانی روپوں میں اگر ہم 10 کروڑ 10 کروڑ میں. تو آپ کو شروع لگتا میں ہے کہ 1 یہ کروڑ سارا دے کے جا رہے تھے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا پریشر جو بلڈ ہوا میڈیا پھر آپ جی بالکل تھرو اس کی وجہ سے یہ اسی سارا. کی وجہ سے بالکل. تو کیا جب آپ نے کیس لیا خود نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کوئی تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کی تو ساری جتنی قوتیں تھیں وہ انوالو تھیں اس میں, ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا تھا. اچھا اس میں نا سم ٹائمز ہم لوگ نا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ہر چیز پیسے میں یا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا اس میں ریوارڈز جو ہوتے ہیں نا وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا, رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, آنر بھی ہوتی ہے, ایک نیشنل کاز بھی ہوتی ہے. کمزور لوگ تھے, غریب لوگ تھے, تو ویسے میرا پیشن بھی تھا کہ بھی جب ان کا بھی تو رائٹ ہے کہ ان کو ایک اسٹرانگ ایڈوکیسی دی جائے. تو اس لیے میرا کوئی اس میں وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اس سوائے اس کے کہ ان کا رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس چکر میں. آپ کے ٹیم ممبرز نے آپ کو بتایا تو کہ ہمیں ان نون نمبر سے کالیں آتی ہیں, ہمیں لوگ ڈراتے ہیں؟ ہاں جو ہمارے اس وقت چھوڑ کے گئے. دو ٹیمیں جو بنی تھی, جو ایک ٹیم تو آف ہو گئی تھی نا, جو دو زیادہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں انہوں نے آفرز تھریٹس کیے ہیں. آفرز نہیں تھریٹس کیے تھے ان کو. تو مجھے تو انہوں نے جو یہاں آفر دی وہ تو میں آپ کے سامنے کیا اسے جواب. جب کئی سال بعد کتاب آئی اور پھر سے یہ قصہ چھڑا, کبھی امریکنز نے کبھی رابطہ بھی کیا یا کچھ کہا بھی؟ وہ آپ نے کتاب دیکھی خود اور اپنا نام دیکھا؟ نہیں ایسا ہے کہ وہ چونکہ کتاب پہلے تو آئی ہے الیکٹرانک, تو پوری ورلڈ میں پھیل گئی تھی. دی کانٹریکٹر کے نام سے آن لائن کتاب تھی. تو کئی دوستوں نے امریکہ میں بیٹھے دوستوں نے کہا یار تیرا نام اس نے لیا, میں تو پتہ نہیں تھا. خیر وہ میں نے کتاب پھر ایک دوست امریکہ سے آیا, اس نے کوئی 25-30 اس کے نا وہ بکس مجھے لا کے گفٹ کی کہ یہ تمہارے آنر ہے ایک لائر کے لیے کہ بھی وہ پروفیشنلی اسٹینڈ کیا اپنی پارٹی کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رواج ہے نا کہ پاکستانی یا کمزور قومیں جو ہے ڈالر پہ بک جاتی ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی نیشن کو پازیٹیولی ریپرزینٹ کیا کہ ہر چیز بکنے والی نہیں ہوتی, اپنی نیشنل کاز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا اپنا رویہ کیسا تھا جو ٹرائل کے دوران ریمنڈ ڈیوس کا؟ بیسیکلی اس کو ہماری انگلش لینگویج میں بات وہ تو سمجھ وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا, باقی جو چیزیں ہو رہی تھی تو وہ اس کو نہیں سمجھ آتی تھی, تو اس پہ وہ شاؤٹ بھی کرتا تھا کئی دفعہ. اچھا. پریشان ہوتا تھا اسپیشلی جس دن اس کو ڈپلومیٹک کور والی اپلیکیشن ڈسمس ہوئی ہے اور کیس عدالت نے ایڈجرن کیا فار فریمنگ آف جو ہے نا وہ جو چارج فریم کرنے کے لیے, جسے ان کی لینگویج میں انڈائٹمنٹ کہتے ہیں, اس کے لیے جب کیا نا پھر یہ اس دن یہ گرا ہے باقاعدہ. یہ کھڑا ہوتا تھا عدالت میں باقاعدہ, اس کے ہاتھ کٹ گیا, وہ ہاف جیل ہوتا ہے اس میں کھڑا ہوتا تھا تو ایک بینچ سا پڑا ہوتا تھا, تو یہ کھڑا رہتا تھا بیٹھتا نہیں تھا. اس دن یہ ڈمپ ہو کے بیٹھا جب اس نے دیکھا نا کہ اپلیکیشن ڈسمس اور اب یہ کیس ارجنٹ فار فریمنگ آف چارج. وکیل کے طور پہ نہیں, آپ صرف شہری کے طور پہ دیکھیں تو آپ کو لگا تھا کہ یہ جو اس کا منطقی انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا ملے کبھی پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کو؟ دیکھیں جی اگر تو ٹرائل چلتا اور میرے حساب سے ہونا چاہیے تھا, ایسے بندوں کے لیے ایسا قانون نہیں استعمال کرنا چاہیے. ان کو ایگزامپل بنانا چاہیے کہ کسی کے ملک میں جا کے آپ کسی کے انسانوں کی جانوں کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتے. ایکچولی جو مجھے فیل ہوا ہے نا اس پورے کیس میں کہ اس کو یہی نہیں سمجھ ہو رہی تھی کہ دو تو بندے مرے, وہ یعنی اس کا یہ اسٹائل تھا کہ پاکستان میں دو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گوانا میں 100 مارے ہیں تو وہ کوئی پوچھ تاچ ہی نہیں ہے, اور یہاں صرف 2 ہی مرے تو اتنا مصیبت. تو اس کی شناخت کیا ہوئی جب یہ پکڑا گیا؟ یہ کون تھا, امریکن کیا تھا؟ بیسیکلی تو یہ بلیک واٹرز کا بندہ تھا جو ان کی پرائیویٹ جو ایجنسیز ہیں ہائر کی ہوتی ہیں نا آؤٹ سائڈ امریکہ, مختلف کمپنیوں کے نام سے کام کرتے ہیں. سابقہ امریکن فوجی تھا لیکن اب حاضر سروس تھا بلیک واٹرز میں. ٹھیک ہے. اور کمانڈو ٹائپ تھا, اس کی پوری ٹریننگ بڑی سخت ہوئی تھی, ٹرینڈ اسیسن تھا. اور یہاں پہ جو اس سے سامان برآمد ہوا اس کے تصویروں میں کیمرے کی جو پولیس والوں نے اس کو ڈیولپ کروایا, اس میں باقاعدہ یہ واگا بارڈر کے بنکرز کی تصویریں تھیں. یعنی پکا وہ جاسوس تھا, ہر چیز وہ کر رہا تھا, اس کے پاس تھی, اس پاس تھی, اور وہ نیشنل تھریٹ تھا وہ. اور میرے حساب سے تو ایسے بندے چھوڑنے نہیں چاہیے, لیکن بہرحال اب گورنمنٹوں کے مسئلے ہیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.